فلسطین پر یا غزہ پر یا سعودیہ میں کوئی اٹیک ہوا تو پاکستان کی مسلح افواج نے ان کو رگڑ کر رکھ دینا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے کہا، امریکن پریزیڈنٹ نے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ ریاست بنے۔ تمام مسلم امہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ آرمی چیف کی ایفرٹس دیکھیں، ہماری عسکری قیادت کی ایفرٹس دیکھیں کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی اب ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ یہ امریکہ کی مجبوری ہے، یہ رشیا کی مجبوری ہے، ہم ان کی مجبوری ہم ان کی مجبوری بن گئے، چونکہ ہم رہتے اس جگہ پہ، ہمارا خطہ اس جگہ پہ ہے، پھر ہم ایٹمی قوت ہیں، پھر ہمارے پاس اسٹرانگ فوج ہے، پھر ہمارے پاس اسٹرانگ ایئر فورس ہے، پھر ہمارے پاس اسٹرانگ نیوی ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی مظلوم فلسطینیوں کا مضبوط ترین ساتھی رہا ہے، اور نہ صرف باتوں کی حد تک بلکہ ڈٹ کر عالمی فورمز پہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی وکالت کی ہے، اور عملی اقدامات سے پاکستان نے یہ دنیا کو باور کرایا ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہی اقدامات ہیں جن کی وجہ سے آج فلسطین میں سفارتی کامیابی کے تحت امن قائم ہو رہا ہے، اور آج فلسطین میں امن کی کوششیں پاکستان کی سفارتی اور عسکری قیادت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے عوام سے، تو آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس موضوع پہ عوام کی رائے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ان دنوں عالمی دنیا کی طاقت ایک مرتبہ پھر سے ہماری طرف جھکاؤ میں آئی اور ہمیں ٹریبیوٹ پیش کرنا جو ہے، ہمیں ماننا شروع کیا، ہماری باتوں کو سننا شروع کیا، اور بالخصوص ہماری فلسطین اور غزہ میں جو ظلم ڈھا رہے تھے ان پر اب امن قائم ہوا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ پاکستان کی مسلح افواج پوری دنیا میں نمبر 1 افواج ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ جب سے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے، پورا عالم اسلام اس بات پر بہت زیادہ خوش ہے۔ رہا اسرائیل اور غزہ کے معاملات، اسرائیل نے جو ظلم و ستم کیے ہیں، لیکن اب حالات اس قسم کے بن چکے ہیں کہ مسلم امہ کی ایک مجبوری بن چکی ہے، اور یورپ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی پاکستان کا نام جو اتنا پوری دنیا میں پھیلا ہوئے مسلح افواج ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پاکستان کی مسلح افواج یا فلسطین پر یا غزہ پر یا سعودیہ میں یا قطر میں یا دبئی میں جو بھی خدا نہ خواستہ کوئی حالات ہو یا کوئی اٹیک ہوا تو پاکستان کی مسلح افواج نے ان کو رگڑ کر رکھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی امن و سکون جو ہے نا جی وہ مزید بہتر انداز میں قائم ہوگا۔ سر یہ جو اب جھکاؤ آیا ہے، انہوں نے ہماری سننی شروع کی ہے، بات کرنا شروع کی ہے، امن کو قائم کرنا شروع کیا، اور یہ باور کرایا گیا کہ جی اب ان علاقوں میں غزہ میں فلسطین میں امن ہوگا، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں جس وقت انڈیا اور پاکستان کی چند دن کی جو جنگ ہوئی ہے نا، اس میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ رافیل جیسے 6 طیارے پاکستان نے گرائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی مسلح افواج، یہ ایئر فورس جو ہے نا جی وہی ہے کہ جو وہاں امن اور سکون جو ہے وہ لا سکتی ہے۔ اب دوسرے ممالک اگر مداخلت کریں یا اسرائیل کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اسرائیل اب وہ بھول جائے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا یا کہوٹا میں آ کے اس کا ایٹم بم خراب کرے گا، یہ بات تو اب ہے ناممکن۔ باقی مغربی ممالک جو ہے نا جی وہ بھی پاکستان کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اب پاکستان وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مسلح افواج اور عوام جو ہے نا جی اس معاملے میں مسلح افواج کے ساتھ ہے، اور جو سعودی ممالک ہے یا خانہ کعبہ ہمارا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ان کی حفاظت ہمارے قومی فریضہ ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی صورت ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اپنا نام بتائیے گا۔ سجاد حیدر مطلع، فارمر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ملتان۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو عالمی دنیا کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ان دنوں آ رہا ہے، بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا کا نہ صرف بلکہ انٹرنیشنل عالمی طاقتوں کا بھی، میں ٹرمپ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ ان دنوں پاکستان کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے، ہمارے ملک اور قوم کے لیے
بہت فائدہ مند ہے اور اس میں ہماری گورنمنٹ کا اور خاص طور پر ہمارے فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل کا ان کا اہم تعلق ہے جی، ان کا اہم کردار ہے، ان کی پالیسی ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ مسلم ممالک کے جو بلاک ہے وہ اب آہستہ آہستہ ایک ہو رہے ہیں، اور ہم تمام مسلم ممالک، تمام مسلم امہ فلسطین کے ساتھ ہے، اور جو ہے نا اسرائیل جو کچھ ظلم کر رہا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم اسرائیل اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ فلسطین کے اوپر ظلم کر سکے۔ کیا مسلم امہ ایک مرتبہ پھر سے ابھر کے عالمی دنیا میں سامنے آئے گی؟ انشاءاللہ مسلم امہ عالمی دنیا میں ابھر کے سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی قیادت میں تمام مسلم امہ اکٹھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ دنیا پہ پھر حکومت کریں گے۔ یہ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی اور پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے، اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا، اور ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے جو ڈپلومیسی کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا امریکن پریزیڈنٹ نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ ریاست بنے، لیکن اس کے لیے یہ شرائط ہے، جو بھی ان کا ایک سوچ تھی، اس کے پیچھے جو کار فرما قوت تھی وہ ہمارا جو فیلڈ مارشل ہے اس کا جو ویژن تھا، اور جو ہمارا پرائم منسٹر اس کا ویژن تھا، ورنہ کبھی بھی امریکی صدر یہ شاید اس بات پہ نہ آتا کہ ہم اس کو ریاست تسلیم کرنے کو تیار ہے، کبھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی جو ضد ہے یہودیوں کی اور اس اینٹی پاکستان قوتوں کی، اینٹی اسلام قوتوں کی، وہ بڑی سخت پالیسی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو خاصہ ہے یہ عاصم منیر صاحب کا ہی ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے اس برف کو پگھلایا، اور انہوں نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرانے کے لیے جو ہے ٹرمپ کو اس بات پر لائے۔ باقی کسی اسلامی ملک کا اتنا بڑا شاید روب دبدبہ نہ ہو جو پاکستان کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو پاکستان ایٹمی ملک ہے، دوسرا پاکستان نے یہ جو ابھی ہماری فوج کی محبت، فوج کی مدد سے، ہماری حکومت کی پالیسی سے جو ہم نے جنگ جیتی انڈیا کے خلاف، وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آج پوری دنیا ان دو وجوہات کی وجہ سے، ایک ہماری انڈیا کے خلاف جنگ جیتنا، دوسرا ہمارا ایٹمی قوت ہونا، اور تیسرا ہماری کامیاب ڈپلومیسی اور خارجہ پالیسی ہونا، اس وجہ سے جا کر یہ امریکہ جیسا ملک بھی اب پابند ہے اور مجبور ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرے، اور پاکستان کی وجہ سے جو جتنے ہمارے اسلامی ملک ہیں یا جہاں جہاں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی وہ آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کشمیر تک کا کہہ دیا ٹرمپ نے کہ میں اس کو بھی حل کرنا چاہتا ہوں، ایسے کہہ دیا اس نے۔ اس کے پیچھے یہ سارے مسائل ہیں اور معاملات ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہماری پوری قوم کو جنرل عاصم منیر پر فخر ہے، میاں شہباز شریف پر فخر ہے، ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، ان کو ساتھ چلنا چاہیے، ان کی ہر کال پر لبیک کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے محافظ ہیں، ہمارے کسٹوڈین ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ جو عسکری قیادت ہے ہماری، اس میں اس کا مین کردار ہے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں۔ اب آپ ہمارے آرمی چیف کی ایفرٹس دیکھیں، ہماری عسکری قیادت کی ایفرٹس دیکھیں کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی اب ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ آپ سپر پاور امریکہ، جس کو آپ سپر پاور کہتے ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو لے کے اب سیریس ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں، ایون کہ کشمیر کے میٹر کو بھی سالو کرنے کے لیے وہ تعاون کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں نو ڈاؤٹ اس میں ہماری عسکری قیادت، سفارتی قیادت ہے، تو اس میں ان کا مین کردار ہے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں کہ تمام دنیا مان رہی ہے، اور پاکستان نے اس کو انڈوز کیا، اور جیسے حال ہی میں ہمارا سعودیہ سے معاہدہ ہوا ہے، اور میرا خیال ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے اگر اسے اپنی جان بھی دینی پڑے تو مسلمان اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی اور سفارتی اور عسکری قیادت کی بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو وہ نام سے کہتا ہے کہ ہمارے تو فیلڈ مارشل ہیں، ایک غیر ملکی صدر بھی، میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ان کو فیلڈ مارشل کہتا ہے۔ بالکل، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے چیف آرمی اسٹاف کو عزت سے وہ پکار رہے ہیں، تو یہ چیف آرمی اسٹاف کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو جنگ میں جو فتح حاصل کی ہے، ان کے 6 طیارے مار گرائے ہیں، تو پوری دنیا میں ہماری فوج کا جو مورل ہے وہ بلند ہوا ہے، اور پاکستان سمیت پوری دنیا کے عالم اسلام کے مسلمان فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو ایک سپر پاور ہے اس کے صدر کا اور ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اب فلسطین میں، غزہ میں امن ہوگا، تو یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے، یہ ان لوگوں کے منہ پہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو کہہ رہے پاکستان
फ़लस्तीन में क्या रहा है। ये उनके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ है। जो कहते थे कि शायद पाकिस्तान गज़ा के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये ट्रंप के बयान से ज़ाहिर होता है कि हम पाकिस्तान गज़ा के और फ़लस्तीनियों के लिए क्या कर रहा है। वो हमारी उम्मत मुसलमान भी हैं, हमारे मुसलमान भाई भी हैं, इसके अलावा हट के हमारा मजहबी भी उनसे एक रिश्ता है। और फिर ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लिए तो मेरी पूरी कौम का दिल धड़कता है, मेरी पूरी कौम उनसे मोहब्बत करती है। फ़लस्तीन की तो हमारे दिलो जान हाज़िर है। और ख़ुसूसन हमारे फील्ड मार्शल, जिसको ट्रंप ने भी कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमें उनकी क़यादत पे फ़ख्र है। आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं, हम जिस मकाम पे हैं, आज पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है। तो इसमें यकीन जानिए कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल का 101% हाथ है। पहले तो कभी पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। ये बुनियानुल मरसूस के बाद और ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, माशाल्लाह वो एक इतनी मुसम्मम है, इतने मुसम्मम इरादे हैं। आज पूरी दुनिया, तुर्किया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरब, चीन, रशिया, ये सब, अमेरिका, सब हमारे पीछे है। तो जब हम ये बात करते हैं ना कोई भी, तो आलमे दुनिया में हमारी बात सुनी जाती है और उसको परखा जाता है और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। फील्ड मार्शल साहब जो कह रहे हैं ये दुरुस्त है। आई एम प्राउड ऑफ माई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा। जी तो बिल्कुल नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी और जिस तरह आलमी दुनिया पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और सिफारती क़यादत को सराह रही है, वैसे ही पाकिस्तानी आवाम भी अपनी अस्करी और सफारती क़यादत के हक़ में चहमगोइयाँ कर रही है। आपने बाखूबी उनके बयानात और उनके पैगामात सुने। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रोमेल तारेक गेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।